بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معک یا اصحاب الحسین. آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے جناب نافع بن ہلال. کربلا کے شہیدوں میں آپ کا نمایاں کردار ہے. کم سے کم مصائب کی حد تک تو نام آشنا ہے، نام سنا ہوگا مصائب کربلا میں. آپ نے یمن کے رہنے والے تھے لیکن کوفے کو اپنے وطن کے اعتبار سے انتخاب کر لیا تھا، کوفے میں رہنے لگے تھے. قبیلہ مزحج کے عشیر جمل سے آپ کا تعلق تھا. آپ بے انتہا خوبصورت اور قوی جوان تھے. تاریخ اور مقاتل نے آپ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ شجاع، مجاہد، شریف شخص تھے، قاری قرآن تھے اور کاتب احادیث تھے. جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی آپ نے. آپ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے. جناب نافع حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفے سے خارج ہوتے ہیں اور راستے میں سرکار سید الشہداء سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے کربلا آتے ہیں. جناب نافع ابن ہلال کے اندر جہاد کے علاوہ ایک دوسری خوبی یہ تھی، ان کے خطبات ہیں ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے کہ کتنے عظیم خطبے انہوں نے دیے ہیں. تاریخ میں یہ ضبط ہیں تاریخ میں ان کے خطبے جو آپ نے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خطاب کر کے بیان فرمایا تھا. تاریخ میں موجود ہے کہ جب یہ قافلہ سرکار سید الشہداء کا عذیب الحجانات نامی منزل پر پہنچا ہے، جہاں پر حر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیر لیا تھا اور سخت گیری شروع کیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو اسی جگہ کے اوپر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے خطبہ دیا تھا. جب امام کا خطبہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جناب زہیر ابن قین اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے امام سے خطاب کر کے کچھ باتیں کی. جناب زہیر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سے جناب نافع ابن ہلال کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے تاریخ کے ان الفاظ کو جو انہوں نے لکھے جناب نافع کی طرف سے. کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول خدا، مولا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں ڈال سکے، تمام لوگوں کو اپنا مطیع نہیں بنا سکے. لوگوں کے درمیان ایسے منافق بھی موجود تھے کہ جنہوں نے نصرت اور مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر مکر اور فریب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ان کی زبان شہد سے زیادہ شیرین تھی، لگتا تھا جیسے بول نہیں رہے، شہد ٹپک رہی، اتنی محبت تھی ان کی زبانوں میں. لیکن یہ منافق تھے. ان کی زبان ضرور میٹھی تھی لیکن ان کا عمل حنظل سے زیادہ کڑوا تھا. ان کا عمل یہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی روح قبض کر لی اور وہ ان منافقین سے ان کو نجات ملی. اسی طرح سے مولا آپ کے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. کچھ لوگ تھے جو حقیقی مردوں کی طرح سے ان کے ساتھ تھے، ناقصین، مارقین، قاستین کے ساتھ انہوں نے جنگ کیا. لیکن اسی کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے
ایسے بھی بدبخت موجود تھے، ایسے بھی خبیث لوگ موجود تھے کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مخالف تھے اور ان کے دشمن تھے، ہمیشہ ان کو اپنا دشمن انہوں نے سمجھا، یہاں تک کہ آپ کے بابا کی بھی اجل آ گئی، وہ بھی اپنے معبود حقیقی کے پاس چلے گئے، انہیں بھی اس بدبخت قوم سے نجات مل گئی۔ اے فرزند رسول، اے ابا عبداللہ، مولا آج آپ کے حالات بھی ویسے ہی ہیں، آپ بھی اپنے جد اور اپنے بابا کی طرح ہیں، آپ کا مقام اور منزلت ہمارے لیے ویسی ہی ہے جیسے آپ کے جد اور آپ کے بابا کی تھی۔ جن لوگوں نے اپنا وعدہ توڑا ہے اور آپ کی نصرت و مدد سے منصرف ہوئے ہیں، انکار کیا ہے، انہوں نے اپنا ابدی نقصان کیا، ابدی گھاٹا کیا ہے، وہ خود اس کے عذاب کو جھیلیں گے مولا۔ آپ بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی جھجک کے، آپ جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں مولا، آپ مشرق جانا چاہتے ہیں مشرق کی طرف جائیے، مغرب جانا چاہتے ہیں مغرب کی طرف جائیے، جدھر جانا چاہتے ہیں جائیے، لیکن مولا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ ہم خدا کی تقدیر پر راضی ہیں، ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مولا ہماری نیت صرف ہماری نیت اور ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کے دشمن کے دشمن ہیں۔ یہ ہے جناب نافع بن ہلال، سرکار سید الشہداء کو خطاب کر کے انہوں نے یہ باتیں کہی تھی۔ جناب نافع کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ جو مقتل نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس علمبردار کے ساتھ ساتھ پانی کی ذمہ داری، پانی لانے کی، پانی پہنچانے کی ذمہ داری جناب نافع ابن ہلال کی بھی تھی، لہذا موجود ہے تاریخ میں یہ بات کی، یعنی انتظام کرنا ہے پانی کا۔ کربلا میں جس طرح سے حضرت ابوالفضل عباس کی ذمہ داری تھی پانی کا انتظام کرنا، اسی طرح سے ان کی مدد کے لیے جناب نافع ابن ہلال بھی تھے۔ چنانچہ جب 7 محرم سے پانی بند ہوا، دریا کو پہرا لگایا گیا، اجازت نہیں تھی اب یہاں سے پانی لینے کی، اور پانی کی شدت بلاخر کمی شروع ہوئی، پیاس شروع ہوئی، پانی ختم ہو گیا تھا، نہیں تھا پانی۔ سرکار سید الشہداء نے رات کی تاریکی میں حضرت ابوالفضل عباس علمبردار سے کہا کہ جاؤ، صرف جاؤ نہیں کہا تھا، ساتھ میں 30 سوار بھیجے، 20 سپاہی پیدل بھیجے، 20 مشقیں ان کے ساتھ بھیجی، کہا کہ جاؤ جا کر کے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت ابوالفضل عباس علمبردار چلے یہ لے کر کے، اس وقت علم جناب نافع ابن ہلال کے ہاتھوں میں تھا، رات کی تاریکی تھی، اس طرف شریعے کے اوپر عمرو ابن حجاج اس ملعون، یہ ملعون وہاں موجود تھا، اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں نافع کو پہچان نہیں سکا، اندازہ لگا کہ کوئی آ رہا ہے، پکار کے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کہا میں نافع ابن ہلال۔ کہتا ہاں میرے بھائی آ جاؤ، کیا بات ہے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پانی لینے آئے ہیں۔ کہا ہاں پانی پی لو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں واللہ میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا مولا پیاسا، جب تک میں اپنے مولا کو پانی نہیں پلا دیتا، جب تک ان کے اصحاب و انصار ان کے گھر والے پانی نہیں پی لیتے، میں قطرہ بھر پانی نہیں پیوں گا۔ فوراً ہی یہ ملعون کہتا ہے کہ ہم یہاں پہرا دینے کے لیے ہیں۔ عمر کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں یہاں اسی لیے تو موجود ہوں، پہرا دے رہا ہوں، پانی کہیں نہیں جا سکتا، پانی کسی تک نہیں پہنچ سکتا، تم کو پینا ہو تو پیو ورنہ پانی میں نہیں لے جانے دوں گا۔ اس کے فوراً بعد عمر اور اس کے سپاہیوں نے حملہ کیا ہے۔ جناب نافع ابن ہلال نے ان لوگوں سے جن کے پاس مشق موجود تھی ان سے کہا کہ تم ہماری باتیں نہ سنو، تم ہماری باتیں جا کر کے مشق بھرو جا کر کے۔ ادھر جیسے ہی عمر اور اس کے سپاہیوں نے حملہ کیا ہے تو جناب ابوالفضل عباس علمبردار اور جناب نافع فوج کو، ان کے دشمنوں کو، سپاہیوں کو متفرق کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بار بار پیدل جو سپاہی تھے جن کے پاس مشق تھی ان سے جناب نافع کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور مشق کو پر کرو اور پانی اہل حرم تک پہنچاؤ لے جا کر کے،
تاریخ میں مقاتل کی کتابوں میں موجود ہے کہ عاشور کے دن جناب عابس کے پاس 70 تیر تھے. خصوصیت ان تیروں کی یہ تھی کہ ہر تیر کے پھل کے اوپر جو آگے نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر جناب عابس کا نام لکھا ہوا تھا. جناب نافع کے پاس 70 تیر تھے اور جناب نافع کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. نافع اپنی تیروں سے جنگ کر رہے تھے. ہر تیر سے ایک ملعون، ایک دشمن کو فنار کیا انہوں نے، یہاں تک کہ آپ کے سارے تیر ختم ہو گئے. جب جناب نافع کے سارے تیر ختم ہو گئے تو ان کے بعد انہوں نے اپنی تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد سے رجس پڑھنا شروع کیا. رجس پڑھتے ہوئے دشمنوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے. رجس پڑھ رہے تھے کہ میں یمنی جوان ہوں، قبیلہ جمل سے میرا تعلق ہے، میرا دین حضرت علی ابن ابی طالب اور امام حسین کا دین ہے. یہ رجس پڑھ کے حملہ کر رہے تھے. اسی وقت بنی قطیہ کا ایک ملعون دشمن، ایک شخص سامنے آتا ہے جس کا نام مزاحم ابن خریت تھا. یہ آتا ہے اور کہتا ہے وَأَنَا عَلَى دین عثمان. یہ کہہ رہے ہیں جناب نافع کہ میں دین علی اور دین حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. یہ آگے کہتا ہے وَأَنَا عَلَى دین عثمان، اور میں عثمان کے دین کے اوپر ہوں، میں عثمان کا پیروکار ہوں. جیسے ہی جناب نافع نے یہ جملہ سنا ہے، فرماتے اس کا جواب دیا کہ تو شیطان کا پیرو ہے، تو اس شیطان کے دین کے اوپر ہے. اس کے بعد آپ نے حملہ کیا ہے. مزاحم ابن خریت کو اور دوسرے کئی ملعونوں کو فنار کیا آپ نے. بعض تاریخ اور مقاتل کے مطابق آپ نے 12 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن بعض دوسری تواریخ کے مطابق، مختلف کی کتابوں کے مطابق آپ نے 70 دشمنوں کو، 70 ملعونوں کو فنار کیا ہے. اس کے بعد عمرو بن سعد کے لشکر نے آپ پر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور حملہ کیا. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی جناب نافع ابن ہلال کے اوپر. اب پتھر چھوٹے چھوٹے سنگریزے نہیں تھے، بڑے بڑے پتھر پھینکے جانے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر ایک نہیں کئی پتھر جناب عابس کے بازوؤں پر آ کے لگے. جناب عابس کا بازو ٹوٹ گیا. جب جناب عابس کا بازو ٹوٹ گیا، وہ جنگ کے لائق، اپنے دفاع کے لائق نہیں رہے، تو ظالموں نے آ کر کے ان کو اسیر کر لیا. اسیر کرنے والوں میں شمر اور اس کے ساتھی تھے. جب شمر نے اور اس کے ساتھیوں نے اسیر کیا ہے، لے کر کے آئے عمر سعد کے سامنے، تو عمر سعد نے جیسے ہی جناب نافع کو دیکھا، کہتا ہے خطاب کر کے جناب نافع سے کہ نافع، تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ تم نے اپنے اوپر بھی رحم نہیں کیا، کم سے کم اپنے بارے میں تم کو سوچنا چاہیے تھا. جناب نافع نے بھی خوب جواب دیا اس کو. جناب نافع اس وقت جناب نافع کی داڑھی سے شدید بری طرح سے خون بہ رہا تھا، بری طرح سے خون بہ رہا تھا. جناب نافع نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے اپنے حال کے اوپر، اور نہ ہی تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے اوپر کوئی افسوس ہے. فقط افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے. اگر میرا بازو سلامت ہوتا تو تم سب میں اتنی ہمت نہیں تھی، تم میں کسی کی ضرورت نہیں تھی جو مجھے اسیر کر سکتا، مجھے گرفتار کر سکتا. جیسے شمر نے ان جملوں کو سنا، عمر سعد سے شمر کہتا ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دو. عمر سعد نے کہا کہ اسیر کر کے تم لائے ہو، چاہو تو تم خود قتل کر لو. شمر نے تلوار نکالی، چاہتا تھا کہ تلوار چلائے. جناب نافع نے کہا خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرے لیے بے انتہا سخت ہوتا کہ میرے خون کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری موت بدترین مخلوق کے ہاتھ لکھی، میری شہادت بدترین مخلوق کے ہاتھ لکھی. جیسے شمر نے اس جملے کو سنا ہے، ایک تلوار چلائی، جناب نافع ابن ہلال کو وہیں شہید کر دیا. نافع بڑے خوش قسمت تھے، سرکار سید الشہداء کی میت حاصل تھی. شب عاشور اپنے مقتل کو بھی جناب نافع نے اب عبداللہ الحسین کے ساتھ دیکھا تھا، اور آج روز عاشورہ جب سرکار سید الشہداء تنہا ہیں تو نافع کو بھی پکارا تھا انہوں نے.
جیسے دوسرے شہیدوں کو یاد کیا تھا، نافع کو بھی یاد کیا تھا. نافع کتنے خوش قسمت ہیں آپ کے اوپر ہمارا وقت کا امام یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، منتقم خون حسین بقیت اللہ الاعظم، زیارت رجبیہ میں اور زیارت ناحیہ مقدسہ میں آپ پر سلام کرتے ہیں. آپ ان الفاظ میں آپ پر سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علی نافع ابن ہلال ابن نافع البجل المرادی، انا للہ و انا الیہ راجعون.